بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہتر مقام اور مرتبہ انسانوں کو دیا ہے، اور اس مرتبہ و مقام کی وجہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور عقل ہے۔ علم اور عقل کا یہ مقام ہے کہ انسان نے اس دنیا میں خصوصی طور پر عرضی مخلوقات کو اپنے لیے مسخر کر لیا ہے، لیکن اصل کام انسان کا یہ نہیں ہے کہ وہ اس مخلوقات کو مسخر کر لے۔ اصل کام یہ ہے کہ وہ سچ مچ کا انسان بنے اور اپنے خالق کو پہچانے، اور اس طرح اس کا تعارف حاصل کرے جس طرح اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے اور اپنے علم وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ انسانوں نے اپنی عقل سے بلا شبہ مخلوق کی حیثیت اور خالق کی حیثیت کو پہچانا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی کو تسلیم کیا ہے، اور پھر اپنے اپنے تصور کے مطابق اس کو مانا ہے۔ جہاں تک ماننے کا تعلق ہے، دنیا کی سب مذہبی قومیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانتی ہیں، بلکہ وحدہ لا شریک مانتی ہیں۔ اگر اختلاف ہے ان میں تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اس نقطے پر جو اختلاف ہوا ہے اس کی وضاحت ہمارے نزدیک وہ معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے آخری رسول کے ذریعہ سے ہمیں پہنچائی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی مخلوق کا باہمی تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، عابد اور معبود کا ہے، ساجد اور مسجود کا ہے، رب اور مربوب کا ہے، حاکم اور محکوم کا ہے۔ غیر مسلم دنیا نے اس تعلق کو وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا حلول سے مانا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقائد غلط ہے۔ اللہ تعالی واحد ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی اس کی مخلوقات میں سے شریک نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم یہی ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی۔ اسلام کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یکتائی کے، اپنی وحدانیت کے قرآن مجید میں بے شمار دلائل دیے ہوئے، بے شمار، بلکہ یوں کہیے کہ 1/3 حصہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے، مختلف انداز سے بار بار اس حقیقت کو بیان کیا گیا، اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ چیز بار بار بیان ہو اور اس کی تحقیق ہوتی رہے، تاکہ یہ ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ اس لیے کہ نجات اخروی کا دار و مدار بنیادی طور پر عقیدے پر ہے۔ عقیدہ درست ہو گیا تو عمل درست ہو جائے گا، عقیدہ درست نہ ہوا کہ چاہے عمل بظاہر کیسے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اس چیز کو بار بار بیان کرنا، بار بار اسے سننا، اسے پڑھتے رہنا، اس کا مطالعہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں الوہیت واحدہ کے کیا کیا دلائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ عرض کیا ہے کہ بے شمار ہیں، چند ایک کا ذکر کریں۔ اور مخلوق کی حیثیت کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ہی جملے کے اندر، مختصر سے جملے کے اندر اس فرق کو بیان کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہہ دو کہ حمد صرف اللہ کے لیے، حمد و ثنا کا حقدار صرف اللہ ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور جہاں تک اس کے بندوں کا تعلق ہے، ان میں سے جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں ان پر سلامتی۔ قرآن مجید میں اس چیز کو بارہا بیان کیا گیا ہے، بے شمار آیات ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو کچھ اس کے بارے میں یہ مشرکین بیان کرتے ہیں وہ غالب ہستی والا اس سے پاک ہے، اور جن کو اس کا شریک بنا لیا گیا ہے وہ دراصل اس کے شریک نہیں ہیں، وہ اس کے بندے ہیں، اور ان کے لیے سلامتی۔ وسلام علی المرسلین، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر سلامتی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور حمد رب العالمین کے لیے۔ یہی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، سلامتی اس کے برگزیدہ بندوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ سوال ہے، یہ سوالیہ ہے۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ اما یشرکون، یا وہ
جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے۔ یہ حکم ہوا کہ ان کو بتاؤ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے اندر دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، اس کا پہلا نقطہ ہی یہ بیان کیا، پہلا نقطہ اس کو یہاں سے شروع کیا ہے۔ امام محمد بن سعد نے ایک طویل واقعہ آپ کی تبلیغ کا اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا ایک ٹکڑا نقل ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ حج کے مجمع تھا، حج کا مجمع، حج کے دنوں میں جب بے شمار لوگ آئے ہوتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی یہ کہہ دو، اس کا نعرہ لگاؤ، اس کو تسلیم کرو، اس کو مان لو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ مان لو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دوسرا نتیجہ یہ فرمایا، تم لکو بحل ارب، تم اربوں کے مالک بن جاؤ گے، اربوں کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وَتَذِلُّ لَكُمُ الْعَجَمُ، اور جتنی غیر عرب قومیں ہیں وہ تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا آمَنْتُمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، اور جب تم اس کو مان لو گے، ایمان لے آؤ گے، تو تم جنت کے شہزادے بن جاؤ گے۔ جنت کے شہزادے بننے کے لیے یقین کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مانا تھا، اللہ نے ان کے لیے اپنی رضوان کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور انہیں خیر البریہ قرار دے دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یہی بہترین مخلوق ہیں۔ یہ اعلان کر دیا ان کے بارے میں۔ اور جو بعد والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے لیے ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے اس نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنتوں میں رہیں گے۔ ساتھ ہی کہہ دیا ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈر جائے۔ پابندی نہیں لگائی کہ آنے والے لوگ نہیں متوع حاصل کریں گے، وہ بھی کریں گے، بشرطے کہ وہ اس راستے پہ چلیں، اس کو مانیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ یہ دعوت تھی جس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے سے کیا تھا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، خدا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، خالق مالک رازق رب، زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، بیماری دینے والا، اولاد دینے والا، جو کچھ بھی دنیا میں وہ دیتا ہے اور لیتا ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اس دنیا میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے جو دیا گیا ہے، اسلامی عقیدہ، اور یہ تمام انبیاء کا عقیدہ ہے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے یہی واز کیا ہے، یہی نصیحت کی کہ اس عقیدے کو پختہ کرو اگر تم دنیا کے حکمران بننا چاہتے ہو، کیونکہ یہ عقیدہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، تمہارے اخلاق کو درست کرے گا، تمہارے اندر یہ احساس پیدا کر دے گا کہ اگر تم واقعی مانتے ہو کہ خدا
خود ہے، لم یزل ہے، وہ اللہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ یہ عقیدہ اگر بن جائے تو انسانی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اور جب تبدیل ہو جائے گی، اسلام کے سانچے میں ڈھلے گی، تو وہ ایسا مومن، ایسا مسلم چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ اس دعوت کو لے کے اٹھے گا اور آگے پھیلائے گا۔ پھر اس پر ایک تاریخ کی گواہی موجود ہے کہ کس طرح جو لوگ اس پر ایمان لائے تھے واقعتاً عربوں کے وہ بادشاہ مالک بنے، اور دنیا عجم کو انہوں نے مطیع کیا اور صدیوں تک حکمرانی کی۔ اور جب اس قوم نے اس عقیدے کو چھوڑا تو ساری دنیا سے ڈرنے لگ گئے، اور آج دنیا کے اندر غلامی کی حیثیت اختیار کر لی، اور اپنا کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، کوئی چیز مسلمانوں کے پاس اس وقت اپنی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کو بھول گئے۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت تھی۔ بڑی مشہور بات ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل چلے گئے، جیل بھیج دیے گئے، ایک جھوٹے الزام میں، ایک جھوٹے مقدمے میں انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جھوٹے مقدمے ہمیشہ سے بنتے آئے ہیں اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے۔ دنیا میں جو اچھے لوگ آئے، حق بیان کرنے والے آئے، آئندہ بھی آئیں گے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنتے آئے ہیں، بنتے رہیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ تو جیل کے اندر ان کی شان اور ان کی شوکت کا عالم یہ تھا کہ وہ صاحب علم و فضیلت تھے۔ ہر شخص ان کو دیکھ کر، ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی عظمت کو محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیل کے اندر بھی لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، تو ان سے دو مسائل پوچھنے کے لیے آ گئے۔ جنہوں نے الگ الگ خواب دیکھے تھے، تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا اور سچا آدمی ہے، اس سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو جب وہ تعبیر پوچھنے کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر اپنی دعوت کا آغاز کیا، اپنی دعوت پیش کر دی۔ قرآن مجید میں اس دعوت کو نقل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بت پرست تھے، وہ غیر اللہ کے پجاری تھے، وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ ان سے سوالیہ انداز میں یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39-40 کو پڑھ کر دیکھیں آپ فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے میری جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ واحد القہار بہتر ہے یا یہ جو متفرق تم نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے؟ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریزی کرتے ہو، جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کی غلامی تم کرتے ہو، یہ بہتر ہیں یا اللہ واحد القہار بہتر ہے؟ ارباب متفرقون خیر، کیا یہ جدا جدا مختلف خدا جو تم نے بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، کہ یہ بہتر ہیں یا ام اللہ الواحد القہار، اللہ واحد ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا، ساری کائنات پہ غلبے والا، کیا وہ بہتر ہے؟ پھر فرمایا جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم بندگی کرتے ہو، ما تعبدون من دونہ ہی، اس کو چھوڑ کر ما سوا اللہ کی جو تم بندگی کرتے ہو، جن کی تم غلامی کرتے ہو، یہ جو تم نے ان کے نام رکھے ہیں کہ یہ داتا ہیں، داتا گنج بخش ہیں، یہ شکر گنج ہیں، یہ زری زر بخش ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ جو نام تم نے رکھے ہوئے ہیں ان کے، فرمایا الا اسماء، بس یہ نام ہی نام ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تم نے خود ان کے نام رکھے ہوئے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان،
ان کی داتائی اور گنج بخشی کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کی مشکل کشائی کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ اللہ کی کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو الہامی کتابیں اتاری ہیں ان میں ان کی خدائی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ مخلوق ہے، مخلوق، یہ تو خود اس کے محتاج ہے۔ اس نے ان کو زندگی دی، اس نے ان کو وجود بخشا، جب تک چاہا دنیا میں رہے پھر چلے گئے، پھر دوبارہ جب چاہے گا نہیں اپنے حضور حاضر کر لے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکومت کسی کی نہیں چل سکتی۔ یہ پیغام ہے جو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا تھا۔ امر اللہ، اللہ نے تو حکم یہ دیا ہے تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی غلامی مت کرو، کسی کے سامنے مت جھکو، کسی کی عبادت مت کرو، کسی کی بندگی مت کرو۔ یہ حکم ہے جو اس نے دیا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اس عقیدے پر زندگی گزارو، اس عمل پر زندگی گزارو۔ قرآن مجید میں کمال کی باتیں ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، بالکل توجہ نہیں دی اس پر، ہم اسے نہیں پڑھتے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ذالک الدین القیم، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، مستقیم طریقہ، راست والا طریقہ، صراط مستقیم والا طریقہ اس عقیدے کے ساتھ بنتا ہے۔ لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت بے علم ہے، وہ نہیں جانتی۔ ہمیں یہ تجربہ حاصل ہو گیا، مشاہدہ ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ پچھلی دنیا کو چھوڑیے، ہم خود اس وقت کی دنیا کو جب دیکھتے ہیں، باقی دنیا کو بھی چھوڑیے، صرف مسلمانوں کو دیکھیے، تو اگر آپ سروے کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا اس قوم کی حالت کا۔ جب کوئی بیمار نسخہ، ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ استعمال ہی کوئی بیمار نہ کرے تو وہ تندرست کیسے ہو جائے گا؟ دوائیوں کے بغیر تو علاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ شفا ہمارے لیے لکھا اور نازل فرمایا، اس کو تو ہم نے ترک کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا دم کر لیتے ہیں، اس کی تعویذ بنا لیتے ہیں۔ نسخوں کے تعویذ بنا لے کر شفائیں نہیں ملتی، ان کو استعمال کرنے سے شفا ملتی۔ اور پھر سوال کر کے بتایا گیا ہے، سوال کیے، قرآن مجید میں یہ سوال بار بار کیے گئے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو دنیا، جس دنیا میں تم لوگ رہتے ہو، ذرا اس پر غور کرو۔ ہر شخص کو کہا اس پر ذرا غور کرو۔ سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 60 سے لے کر 65 تک پڑھیں، آپ مطالعہ کریں ذرا، ایک مقام ہے، اور بھی ہے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، یہ پہلی بات فرمائی، بھلا وہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر ہے یا وہ جو پیدا کیا گیا وہ بہتر ہے؟ مخلوق بہتر ہے یا خالق؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، اب یہ زمین اور آسمان بنا دینا، اسے تخلیق کرنا کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، مجھے ذرا اتنا تو دکھاؤ ان میں سے انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے؟ دکھاؤ نا، ان کے نشان رکھ کر بتا دیا کہ بتاؤ بھائی کوئی ان کا بنایا ہوا، کوئی ان کی بنائی ہوئی چیز دکھاؤ۔ یہ تو خود مخلوق ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ بادل آتے ہیں اور پانی برستا ہے، بارش ہوتی۔ کون ہے جو بارش برسا دے؟ اگر خشک سالی شروع ہو جائے تو کون ہے دنیا کا انسان، کون سا، کس کا نام لیں گے جو خشک سالی ختم کر دے گا، بارش برسا دے گا؟ بھلا وہ بہتر ہے جس نے بارش برسائی یا وہ بہتر ہے جس کے اوپر بارش برسائی گئی؟ بالکل فرق واضح کر کے بتایا۔
تیسری بات یہ فرمائی بھلا اتنا بتاؤ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، بھلا وہ بہتر ہے جس نے یہ رونق والے باغات پیدا کیے، فصلات پیدا کی۔ اب ذرا دنیا کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہر طرف بے شمار نباتات، بے شمار فصلات، بے شمار باغات، ان گنت ثمرات، ان گنت میوے، ان گنت فروٹ ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ پھر جس جس دنیا میں آپ جائیں گے اس آب و ہوا کے مطابق کے پھل ملیں گے۔ آپ جس ملک میں جائیں گے، جس علاقے میں جائیں گے، آپ یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ وہاں کی آب و ہوا کے مطابق وہاں پھل پیدا کر دیے گئے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا بھلا وہ جس نے اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے یہ رونق والے خوبصورت باغات پیدا کر دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، حالانکہ تمہارے اختیار میں یہ بات نہیں کہ تم باغات کو کے درختوں کو اگا لو۔ اچھا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کسان کا کیا کام ہے؟ وہ بیج ڈال دیتا ہے، اس کے بعد بس اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اس کو اگا بھی لے۔ اچھا یہ وہ اگ جائے، جوان ہو جائے تو اسے تو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ سال میں گھر میں لے جب چاہے وہ میرا مالک جب چاہے اس پر ایسی آندھی چھوڑے، ایسا طوفان لائے کہ اس کا ستیہ ناش کر دے۔ اس کی مثالیں بھی بے شمار۔ اس لیے فرمایا تمہارے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ تم یہ ان درختوں کو اگا سکو۔ اور یہ حقیقت ایسی ہے جو بالکل مشاہدے میں آئی ہوئی بات ہے۔ اس کا ہمیں تجربہ ہو چکا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم اسے اگا نہیں سکتے۔ انسان کا اختیار اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ چائے کا ایک کپ پی لے، خوراک کا ایک لقمہ لے لے، لینے کا اختیار ہے۔ اب آگے کا کیا ہوگا کہ وہ فوڈ پوائزن بن جائے گی یا تمہاری جان لے لے گی یا ہضم ہو جائے گی، یہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کو اس پر کون سی غلطی لگ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں میں بہت شے ہوں، کچھ بھی نہیں، اس سے آگے اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ بیج تو ڈال دے گا لیکن اگلا کام کون کرے گا؟ یہی بات کہی گئی ہے کہ تمہارے اختیار میں ان درختوں کو اگانا نہیں ہے، تمہارے اختیار میں ان فصلوں کو اگانا نہیں ہے، تمہارے اختیار میں ان پھلوں کو پیدا کر دینا نہیں ہے، یہ تو اس نے پیدا کی ہے پھلا۔ اب جو یہ کام کرتا ہے، یہ جو تین کام بتائیں کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کی، آسمان سے بارش اتاری، اس کے ذریعے باغات اگائے، اور تمہارے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر یہ سوال اٹھایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شخص ہے جو یہ کام کر دے؟ کوئی فرشتہ کر دے، کوئی نبی کر دے، کوئی رسول کر دے، کوئی ولی اللہ کر دے، کوئی عالم کر دے، کوئی سائنسدان کر دے، کوئی قانون دان کر دے؟ بہت آؤ نا کسی کا نام لو جو یہ کر دے گا، جو آسمان بنا دے، زمین بنا دے، بارش برسا دے، باغات اگا دے، بتاؤ کسی کا نام۔ اس لیے فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور خدا ہے یہ کام کرنے والا؟ یہ پوچھا گیا ہے نا مجھ سے بھی اور آپ سے بھی۔ اب غور کرو، یہ سننے والے مشرکین عرب جن کے عقائد یہ تھے کہ یہ فرشتے ہمارے خدا ہیں، یہ لات اور منات، یہ حبل اور یہ فلاں اور یہ فلاں، اور یہ عیسائی جو مانتے تھے کہ یسوع خداوند ہے، اللہ نے فرمایا بتاؤ اس نے کون سا زمین کا ٹکڑا بنایا ہے۔ یہ یہودی مانتے تھے کہ عزیر بن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے عزیر، فرمایا بتاؤ اس کو پوچھو تو اس نے کون سی بارشیں برسائی ہیں، کون سے باغات اس نے اگائے ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں مخاطب ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کو مخاطب بھی کر لیا کہ تم جن جن کو مشکل کشا مانتے بتاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ اس لیے فرمایا الٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ پھر فرمایا بل ہم قوم یعدلون، دلیل کے طور پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں جو حق سے عدول کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حق سے نظریں چڑھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو حق سامنے آیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل کھول کھول کے یہ باتیں بیان کی گئیں
اور پھر اس کے بعد دوسری بات سے فرمائی، آگے بڑھے، باتیں وہ کی جو ہمارے آس پاس کی ہیں، جن کے ساتھ ہمیں دن رات واسطہ پڑ رہا ہے، باتیں وہ کہی گئی ہیں، باہر کی مسالے نہیں ہیں، مسالے ہمارے آس پاس کی ہیں، ہمارے گرد و نواح کی ہیں۔ فرمایا امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا ہے، اگر یہ زمین متزلزل ہو جائے، اگر اس پر قرار نہ ہو، اس میں ٹھہراؤ نہ ہو، کیا اس پر کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ کوئی چیز رک سکتی ہے؟ کیا خلا میں نہ گر جاؤ گے؟ اس لیے فرمایا بھلا وہ جس نے زمین کو قرار بخشا، وجعل خلالها انہارا، جس نے اس میں دریا رواں کیے، ذرا غور کرو، یہ ساری زمین کی بات ہو رہی ہے۔ زمین کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، زمین کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح یہ دریا بہہ رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے دنیا کو سرسبز و شاداب بنا دیا، یہ وادیاں، یہ پہاڑ اور یہ سلسلے، اور ساتھ ہی کہا وجعلها رواسیا، اور یہ بلند و بالا پہاڑ کس نے کھڑے کر دیے؟ تمہارا کون سا مشکل کشا ہے جس نے یہ پہاڑ بنائے ہیں؟ کون سا تمہارا وہ مشکل کشا ہے، خالق ہے، جس کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کے سامنے سر جھکاتے ہو، جس کے سامنے سجدے کرتے ہو؟ ان میں سے وہ بتاؤ تو صحیح کسی کا نام، کس نے زمین کو قرار بخشا ہے؟ کون ہے جس نے یہ نہریں سے سمندر جاری کر دیے ہیں، پہاڑ اور دریا جاری کر دیے ہیں؟ کون ہے جس نے یہ پہاڑ بلند و بالا کھڑے کر دیے ہیں تاکہ زمین کا توازن قائم رہے، زمین کو متوازن رکھے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور پھر کمال یہ کیا ہے کہ ان سمندروں کے اندر اس نے پردہ رکھا ہوا، پردہ ڈال دیا ہے ان کے اندر، تاکہ میٹھا اور کڑوا پانی آپس میں مکس نہ ہو جائیں، کڑوا اور میٹھا پانی مکس نہ ہو جائیں۔ ذرا غور کرو، قرآن مجید میں یہ بات کہاں کہاں کہی گئی، بار بار کہی گئی ہے بھائی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ دو دریا مل کر چل رہے ہیں، میٹھا بھی اور کڑوا بھی، اور ان کے درمیان میں اوٹ لگائی ہوئی ہے، یہ ادھر والا ادھر مکس نہیں ہوتا، ادھر والا ادھر مکس نہیں ہوتا۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب اگر آپ دنیا کی سیر کریں، دنیا کے دریاؤں کو دیکھیں، آج کل بہت آسان ہے، ابھی آپ گوگل میں سرچ کریں، یہ مقام جہاں ہیں آپ کے سامنے وہ نکال کے رکھ دے گا، یا آپ دیکھیں گے کہ چاٹگان سے لے کر اراکان تک، برما تک چلنے والے یہ دونوں دریا، ایک طرف سیاہ پانی ہے، ایک طرف سفید پانی ہے، آپس میں مکس نہیں ہوتے، بالکل مل کر چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کا وہ مقام ہے جبرالٹر، جس کو جبل الطارق کہتے ہیں، وہاں بھی یہ پانی دونوں مل کر مکس نہیں ہوتے، مل کر چل رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مقام ہیں قرآن مجید میں جن کی نشاندہی کی ہے، دنیا کے اندر بہت سارے مقامات ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ جس نے جعل بین البحرین حاجزا، کہ دو کڑوے، کھاری اور میٹھے پانی کے درمیان ایسا پردہ لگا دیا ہے کہ وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، چلتے بھی مل کر ہیں، مہاراج کے معنی ہوتے ہیں مل کے چلنا، کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے۔ اب ذرا اتنا ہی بتا دو کہ یہ کس نے کیا ہے؟ بھلا اللہ نے کیا ہے یا تمہارے کسی مشکل کشا نے، تمہارے کسی پیغمبر نے، تمہارے کسی فرشتے نے، رسول نے؟ کون ہے؟ کسی سائنسدان نے یہ بنا دی ہے؟ یہ چیزیں کس نے بنا دی؟ وہ کون سا بڑا عالم ہے جس نے یہ چیزیں بنا دی؟ اس لیے فرمایا گیا ہے وَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یہ کام کرنے والا؟ سوال کیا ہے نا، بتاؤ تو صحیح، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے خدا جو یہ کام کر دے؟ اور پھر فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت بے علم ہے۔ اصل میں یہ اپنی بے علمی کی وجہ سے تباہ ہو گئے، بے علمی کی وجہ سے۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو،
قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی ہے کہ علم حاصل کرو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ 19 آیت ہے سورہ محمد کی کہ جان لو، علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ خدا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، زندگی اور موت دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، تخلیق کرنے والا نہیں ہے، موت دینے والا نہیں ہے، زندگی دینے والا نہیں، بیماری دینے والا، شفا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جان لو یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ بات کہی گئی۔ اور پھر فرمایا اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ بھی ہمارے مشاہدے میں آئی ہوئی بات ہے جو کہی گئی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ، بھلا یہ بتاؤ کہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے؟ آپ ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کریں، آپ ان درختوں کو دیکھیں، آپ حیوانوں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، ان سب چیزوں کو دیکھیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کے اوپر، ان کی پیدا ہونا دیکھیں، ان چیزوں کا پیدا ہونا دیکھیں، پھر ان کا مرنا دیکھیں، اس کے بعد دوبارہ ان کا اگنا دیکھیں۔ یہ دیکھتے ہیں نا فصلات کس طرح پیدا ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، پھر پھوس بن کر اڑ جاتی ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، 60 70 100 سال کے بعد وہ ایندھن بن جاتا ہے، اس کی جگہ پھر وہی درخت اگاتا ہے۔ لٹا دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو لٹاتا ہے۔ اور آگے بڑھو کہ جس طرح یہ سلسلہ اس نے چلا رکھا ہے، کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کے، وہی لٹائے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو، اور یہ دنیا دوبارہ بنا دے گا بھائی، اور بنا کر کے اس دنیا میں کیے گئے اعمال دن رات جو ہم لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دن رات انسانوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس انسان کو جس کے ہاتھ میں تمہارا رزق نہیں اس کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ مت جھوٹ بولو، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے جو تم نے کرنی نہیں ہوتی۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرو نا۔ یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، تمہارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، تمہارے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے، جو تم کام نہیں کرنا چاہتے کہہ دو میں نہیں کر سکتا بھائی، اس کو میں نہیں کروں گا۔ تمہارا رزق کوئی بند نہیں کر سکتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے فرمایا وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ اسے پیدا کرے گا۔ فرمایا یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ جو خود مخلوق ہے اسے پیدا ہونے کے، خالق ہونے کا اختیار ہی نہیں ہے، پیدا کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو خود مخلوق ہے۔ جو خود مخلوق ہے، خود پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا پیدا کرے گا؟ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، لاؤ کو ایسا ہے تو وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اچھا پھر یہ سوال اٹھایا کہ اتنا بتاؤ کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا مقصود جو ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے بارش کے ذریعے اور زمین سے پیدا ہوتا ہے پیداوار کے ذریعے، یہ کون کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو لے آؤ، سامنے لے کر آؤ اس کو۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ یہ سوال کیے گئے ہیں نا، آپ پڑھتے جائیں اور ان سوالوں کو دوہرائیں، سوچیے۔ آپ جس کو بھی سوچ سکتے ہیں سوچ کر سامنے لے آئیں کہ ہاں بھائی فلاں ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں وہ کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، شرک کرنے والوں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ اللہ کے سوا وہ بتاؤ وہ کون ہے جو یہ چیزیں بنا رہا ہے، جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، جو بارش برساتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کون ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو، ان لوگوں کو یہ بات بھی بتا دو کہ زمین اور آسمانوں کے اندر
جو کچھ بھی پوشیدہ چیزیں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جس نے بنائی ہی نہیں چیز کو وہ جانے گا کیسے؟ کہاں ہے وہ چیز؟ کہاں اس کو رزق ملنا چاہیے؟ پہاڑوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، اس کی گہرائیوں میں، جزائر میں، آسمان کے اندر، آسمان کے وسیع و عریض خطوں میں مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، آبی جانور ہیں، خاکی جانور ہیں، پھر نباتات ہیں، جمادات، بے شمار مخلوقات ہیں، اور ان کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. تو جس نے پیدا کی ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا چیز کہاں پیدا کی ہے اور کہاں اس کو رزق دینا ہے، کیسا رزق دینا ہے. جس نے پیدا ہی نہیں کی اسے کیا خبر کہ وہ کہاں ہے؟ وہ تو خود مخلوق ہے. اس لیے فرمایا ان سے کہہ دو کہ زمین کی جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں جو تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، اور ہماری نظروں کے سامنے تو بے شمار چیزیں نہیں ہیں. ہم سب کچھ نہیں دیکھتے، ہم سب کچھ نہیں جانتے، انسان سب کچھ نہیں جانتا، انسان کی نظروں کے سامنے سب کچھ نہیں ہے. انسان جس دنیا میں رہ رہا ہے، جہاں وہ بس رہا ہے، وہاں بھی اس کے ارد گرد کی دنیا ہے. ایک ایسی دنیا ہمارے ارد گرد میں جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن ہم انہیں دیکھتے نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ فرشتے تمہارے دائیں بائیں ہیں، تمہارے اعمال لکھتے ہیں، تمہارے جو کوئی حرکات و سکنات انہیں جانتے ہیں. یہ عقیدہ بتایا گیا ہے، ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے کہ فرشتے ہیں. کیا کبھی ہم نے دیکھے کہ کبھی ہم نے ان کو لکھتے دیکھے، ویڈیو بناتے دیکھے؟ اسی لیے عرض کیا ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے ارد گرد میں، بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم اس کو ٹچ کر سکیں، جس کے ذریعے ہم انہیں دیکھ سکیں. ان چیزوں کو وہ ہمیں نہیں دیکھی جا سکتی. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بس ان پر ایمان لاؤ. والذین یؤمنون بالغیب. کتنے بے وقوف ہیں یہاں جو کہتے ہیں کہ جنات نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی فرشتے نہیں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے خدا ہی نہیں ہے. ایسے ایسے آمک اس دنیا میں بھرے پڑے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جتنی زمین و آسمان کے اندر پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا عالم الغیب شہادت کوئی نہیں ہے. یہ غیب کے جھگڑے، یہ حاضر ناظر کے جھگڑے، یہ جہالت کی پیداوار ہے. قرآن نے اعلان کر رکھا ہے کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا نبی اعلان کرو، لوگوں کو سامنے بتاؤ، ان سے بتا دو، کہہ دو ان سے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، زمین کی جو آسمان کی چھپی چیزیں کوئی نہیں جانتا. اور جن کو تم سمجھتے ہو یہ جانتے ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو کہ انبیاء جانتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تم سمجھتے ہو یہ قبروں والے جانتے ہیں، تم سمجھتے ہو یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں، تم سمجھتے ہو ہمارے یہ فلاں فلاں جانتے ہیں. کتنے ہی لوگوں نے ایسے اپنے خدا بنا لیے جو جن کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ تو یہاں تک جانتے ہیں کہ جب ہم ان کی قبر پر آتے ہیں تو یہ ہمیں پہچانتے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن تو یہ نہیں کہتا. اس جملے کے بعد قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. ان سے کہہ دو کہ زمین اور آسمانوں میں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آگے کیا فرمایا؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. جن کو بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ جانتے ہیں، یہ تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. کیسی دلیل ہے؟ اگر یہ جانتے ہیں تو ان سے پوچھ کر بتاؤ نا ان سے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں یہ بات فرمائی. اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک تیری ندا نہیں سنتا، تیری آواز نہیں سن سکتا، اور اسے اختیار نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے تو اسے پکار رہا ہے. اس لیے یہ بات سمجھا دی گئی، دلائل فراہم کر دیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ الوہیت وحدہ کا عقیدہ ہے. ایک خدا ہے، واحد خدا، وحدہ لا شریک ہے. اس کے پاس ہیں سب طرح کے اختیارات، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں وہ خود مخلوق ہیں، کسی چیز کے وہ خالق نہیں ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں وہ جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب وہ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ قبروں سے پتھروں کو نکالنا ہے اللہ نے، فرشتے ہیں قبروں میں دفن جن کو نکالنا ہے، کن کو نکالنا ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہی تو ہے، انبیاء ہی تو ہیں، یہ بزرگ ہی تو ہیں جن کو لوگ پکارتے ہیں، ان کو نکالنا ہے نا، یہی دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے نا، ان کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے صاف کہہ دیا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، اپنے اٹھنے کا بھی انہیں خبر نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائی فرمایا، پھر آخر میں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 54 میں یہ بات فرما دی کھول کر کہ تمہیں کس کو ماننا چاہیے، وہ کون ہے جس کو تمہیں ماننا چاہیے؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ کون اللہ؟ یہ سوال کر سکتے ہیں آپ، کون ہے وہ؟ اللہ نے اس کا تعارف کروا دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش کے اوپر مخلوق سے الگ اس سے اوپر جلوہ فرما ہو گیا، اور وہ اللہ جس کے بارے میں اس نے کہا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جو رات کو دن کے اوپر ڈھانپ لیتا ہے، وہ اس کے پیچھے دن اس کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے لیکن پکڑ نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 گھنٹہ پہلے ہی دن طلوع ہو جائے، 1 گھنٹہ پہلے ہی رات آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی گھڑی بنا دی ہے، یہ مسلسل چل رہی ہے، گردش لیل و نہار، ایسی دلیل ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ کوئی سائنسدان اس میں تبدیلی کر سکتا، نہ کوئی نبی اس میں تبدیلی کر سکتا، نہ کوئی ولی اللہ اس میں تبدیلی کر سکتا۔ اس لیے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ جس جو رات کو دن کے اوپر ڈھانپ دیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ یہ سب کچھ خلا میں، ہمارے موجودہ علم نے، سائنس کے علم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب کچھ خلا میں ہے، یہ ہماری زمین بھی خلا میں ہے، اور خلا میں ہونے کے باوجود کوئی چیز یہاں سے خلا میں گرتی نہیں ہے، یہ نہ پانی گرتا ہے، نہ پہاڑ گرتے ہیں، نہ انسان گرتے ہیں، نہ کوئی۔ اگر آپ زمین سے اتر کر کسی اور سیارے پہ چلے جائیں تو آپ زمین کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کی ٹانگیں اوپر کو ہیں، سر نیچے کو ہے، آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ کسی دوسرے سیارے پر جا کر دیکھیں اپنے آپ کو، تمہیں پتہ چلے یہ دنیا کیسے چل رہی ہے۔ میرے رب نے اس کو ایسا بنایا کہ مسخر کر دیا چاند اور ستاروں کو اور سورج کو۔ سورج 1 سیکنڈ کا 1000واں، لاکھواں، کروڑواں حصہ بھی پہلے طلوع نہیں ہو سکتا، پہلے غروب نہیں ہو سکتا۔ چاند اپنی منزلیں تبدیل نہیں کر سکتا، سیارگان اپنے مدار تبدیل نہیں کر سکتے، جو ستارے ہیں جمے ہوئے ایک جگہ کھڑے ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ بات فرمائی ہے کہ اس نے اپنے حکم سے ان کو مسخر کیا ہے۔ اور لوگوں الا لہ الخلق والامر، مان لو یہ بات کہ جس کی یہ مخلوق ہے حکم اس کا لاگو ہے، حکم اس کو چل رہا ہے۔ اب یہی بات ہے تو پھر تبارک اللہ رب العالمین، وہ رب العالمین جہانوں کا مالک بہت بابرکت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے اس کا نام، بہت عزت والا ہے وہ۔ اس لیے فرمایا پکارنا ہے تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر خفیہ خفیہ پکارا کرو۔ کس کو پکارو؟ غیر اللہ کو مت پکارو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، بھائی گڑ گڑا کر، رو رو کر اور چپکے چپکے اس کو پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین،
وہ حدیں پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ حدیں توڑتے ہیں، جو اس کے قانون کو توڑتے ہیں، وہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ رہے گا تو ہی زمانے میں یگانہ و یکتا، رہے گا تو ہی زمانے میں، رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ اگر یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا تو پھر تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پھر تو یگانہ ہے، پھر تو دنیا کے اندر یکتا ہو جائے گا۔ جس طرح تیرا رب یکتا ہے، تجھے بھی یہ مقام ملے گا کہ دنیا کی قوموں میں تیرا وجود سب سے زیادہ بڑا اور نمایاں ہو جائے گا۔ غلامی کی سب زنجیریں ٹوٹ جائیں گی بشرطے کہ تو ایک خدا کا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔